اس شو کے ذریعے ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ پاکستانیوں کا اعتماد بڑھے، پاکستانیوں کا پاکستان پر ان کی امیدیں وہ پوری ہوتی نظر آئیں، اور اس حوالے سے جو حقائق ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی امیدوں میں اور اس میں بہتری آئے اور ہر پاکستانی کا اپنے ملک پر اعتماد بڑھے، اور یقیناً اس کی ٹھوس وجوہات بھی ہیں۔ اور جیسا کہ اس پروگرام میں ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ پاکستان کی معیشت ایک مشکل دور کے بعد ایک مستحکم راستے پہ رواں نظر آتی ہے۔ اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ خالی باتیں سے یا گفتگو سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، لیکن یقینی طور پہ مثبت اور ٹھوس اعداد و شمار ہیں جو کہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بالآخر ایک اچھی اور مستحکم راستے پہ آگے جا رہی ہے، اور اس کی مسلسل مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ چاہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، اس میں ریکارڈ اضافہ ہے۔ پاکستان میں کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھرپور انداز سے کام کر رہی ہے، سیمنٹ کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے، سٹیل کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ فرٹیلائزر کی بھی ریکارڈ آف ٹیک ہے۔ لوگ جو ہیں اس معیشت کو، اس کاروبار کے اچھے ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ریکارڈ گاڑیاں پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے پاکستانیوں میں بہتر آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی دوران تقریباً ایک سال کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 72% اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر لحاظ سے اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مگر اسی پروگرام میں ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہر معیشت میں ہر چیز اچھی نہیں ہے، تمام معاملات جو ہیں وہ ہونکی ڈوری نہیں ہے، مسائل بھی ہے، جس میں ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں انرجی کا مسئلہ ہے، جسے ہم اس پروگرام میں ہماری معیشت کا اور ہماری قومی بقا کے لیے اندھا کنواں کہتے رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہتر ماحول ہے، اور اس پوری صورتحال میں یقیناً مستقبل ہمیں بہتر نظر آتا ہے، اور خاص طور پر سال 2021 انشاءاللہ اس حوالے سے بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان میں دوسری جانب نہ صرف یہ کہ صنعتی پیداوار بڑھ رہی ہے، بلکہ نئی صنعتیں لگ رہی ہیں۔ نئی صنعتیں نہ صرف لگ رہی ہیں بلکہ پرانی صنعتوں میں ایکسپینشن ہو رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی قابل ذکر اضافہ ہو رہا ہے، اور یقیناً آئندہ آنے والے سالوں میں جیسے جیسے یہ صنعتی ایکسپینشن ہوگا، نئی صنعتیں لگیں گی، نئے کاروبار پیدا ہوں گے، اور اسی دوران پاکستان میں جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے جب یہ بھرپور انداز میں انشاءاللہ اس سال آگے بڑھے گی تو مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور پھر سی پیک کے ذریعے اکنامک زون سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں بھی صنعتی پیداوار کی ایک بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بہتر معاشی صورتحال اور اس کے مسائل اور یہ اس کا استحکام کتنا دور رس ہے، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تشریف لائے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیوز ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، بڑا آپ نے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہم نے یہ ساری چیزیں بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ بیسٹ ایل ایس ایم، بیسٹ سیمنٹ سیلز، بیسٹ ہماری جو ہے وہ ٹرف کا استعمال ہوا ہے، اور لوگ جو ہم انڈسٹریل ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں، نئی انڈسٹریز دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ساری ملٹی لیٹرل ایجنسیز، ہمارا اسٹیٹ بینک بھی کہتا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہوگی وہ 1.5 سے 2% کے درمیان ہوگی، وچ از ناٹ ایٹ آل امپریسو۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ شاید ہمیں ری بیسنگ کرنی ہوگی اپنی جی ڈی پی کی، یہ سب کچھ، اور اس کے بعد گروتھ صرف 1.5% یا 2%، یہ کانٹرڈکشن ذرا ایکسپلین کیجیے۔ جی دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں اپنے جو پبلک ہے اسے یہ بتاؤں کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کا مطلب کیا ہے۔ جی ڈی پی جو ہے کسی بھی ملک کی جو مکمل آمدنی ہے اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کئی ممالک میں اور خصوصاً پاکستان میں بھی ایسے ادوار آئے کہ ہماری آمدنی میں، پورے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوا، لیکن وہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آمدنی کا بڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے فوائد عام لوگوں تک پہنچیں۔ تو ایک چیز جو اس حکومت کو ماضی کی حکومتوں سے تھوڑا مختلف رکھتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ محور جو ہیں وہ پاکستان کی پبلک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو لیکن وہ ایکوالٹی کے ساتھ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی کوالٹی ایسی ہو کہ وہ پائیدار ثابت ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو خاص طور پہ جو احساس پروگرام ہے وہ تو ہر لحاظ سے اس کی ستائش کرنا ضروری ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو احساس پروگرام کا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مہنگائی ہے اس نے ایک عام پاکستانی کو، ایک غریب پاکستانی کو انتہائی متاثر کیا ہے،
اور وہ جس خوشحالی کی ہم بات کرتے ہیں عام پاکستانی اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی اور کھانے پینے کی جو اشیاء کی مہنگائی ہے اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. کیوں قابو میں نہیں آ رہی سر؟ دیکھیں مہنگائی کا مسئلہ جو ہے واقعی پرائم منسٹر صاحب کے لیے تمام ایشوز میں پہلا نمبر ہے اس کو مکمل طور پہ حل کرنا. اور اس کے لیے میں آپ کو تفصیل سے اور آپ کے تھرو پاکستان کی پبلک کو تفصیل سے کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ یعنی آمدنی کے بڑھنے کی رفتار وہ کیا ہے اور اس کو کیسے عام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کو کیسے پائیدار بنایا جائے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس حکومت نے سوشل سیفٹی نیٹ یعنی عام لوگوں کے فائدے کے لیے بجٹ میں جو رقم رکھی ہے وہ پچھلے گورنمنٹ کے مقابلے میں دگنی ہے، یعنی 100 سے 192 ارب روپے رکھی گئی. پھر اس کے بعد جو سبسڈیز ہیں وہ 1000 ارب سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ سبسڈیز جو ہیں خصوصی طور پہ ٹارگٹ کی جا رہی ہیں کہ عام لوگوں تک پہنچے. احساس پروگرام میں آپ نے دیکھا جب کرونا وائرس کا وقت آیا 1.5 کروڑ خاندانوں کو کتنے شفاف انداز میں پیسے دیے گئے، خصوصی طور پر خواتین کو پاکستان کی. اور اب یہ جو نمبر ہے یہ مستقل 70 لاکھ ہر 3 مہینے بعد لوگوں کو یہ رقم دی جائے گی. دوسری جانب جو پرانے قبائلی علاقے تھے جو اب مرج ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو 152 ارب روپے رکھے گئے تاکہ ان لوگوں نے دقتیں اٹھائی ہیں تو وہاں پہ ان کو ڈیولپ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو پبلک سیکٹر کا یعنی جو ہمارا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس میں خصوصی طور پہ جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کے لیے زیادہ رقوم رکھی گئی. چوتھی چیز آپ دیکھیں کہ ہم جب تک پوری دنیا سے ڈالرز نہیں کمائیں گے تو ہم خوشحال نہیں ہو سکتے. پچھلی گورنمنٹ نے ایک خصوصی پالیسی بنائی جس کے بہت تباہ کن اثرات ہوئے. وہ پالیسی کیا تھی؟ وہ پالیسی یہ تھی کہ جان بوجھ کے ڈالر کو سستا رکھا جائے. اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے ایک طرح سے ایڈکٹڈ ہو گیا، عادی ہو گیا باہر کی چیزیں خریدنے کے لیے، اور امپورٹس اتنی بڑھ گئیں اور ایکسپورٹس جو ہیں اس کے بڑھنے کی رفتار 5 سال میں 0 سے بھی کم رہی. ہمارے جب یہ حکومت آئی تو جو ڈالرز تھے وہ پچھلے 1 سال میں یعنی 1 سال سے تھوڑے زیادہ عرصے میں آدھے سے بھی کم رہ گئے تھے. 18 ارب ڈالر سے 9 ارب ڈالر رہ گئے تھے، اور اگر سواپس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے تو تقریباً 2 ارب ڈالر رہ گئے تھے. تو جب آپ کے پاس ڈالرز ہی نہ ہوں تو آپ پھر نہ کوئی چیز خرید سکیں گے اور آپ ایک دقت میں ہوں گے. تو ہم نے جو پائیدار بنیاد بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، کیونکہ جب تک ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گی ہمارے ڈالرز جو ہیں نہیں آئیں گے، ہم خوشحال بنیاد. ڈاکٹر صاحب یہ پائیدار بنیاد جو بنائی اور اب کیونکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، I'll get back to my question کہ غریب آدمی کو، عام پاکستانی کو آٹا چاول کھانا پینا یہ سستا ملے، یہ مہنگا ہو گیا ہے. اس کے لیے کاسٹ آف لیونگ بہت محنت ہو گئی ہے. وہ کچھ نہیں جانتا، وہ یہ جانتا ہے کہ یار عمران خان کے دور میں یہ چیزیں ہماری مہنگی ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے ہاں میں اس کے لیے بھی دیکھیں پہلے تو لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا تو ہوگا نا کہ اگر قیمت بڑھی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے بڑھی ہے یا ماضی کی غلط پالیسیز کو درست کرنے کی وجہ سے ایک وقتی طور پہ بڑھی ہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ اگر ہمارے پاس جو انسینٹیوز ہیں بزنس کو دینے کے لیے اسی کی بنیاد پہ ہم یہاں پر ایک امپلائمنٹ جنریشن کر سکتے ہیں. تو میں اب ان دونوں چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. پہلے تو یہ کہ قیمتیں بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انحصار باہر کی چیزوں پہ ہے. دیکھیں اس سال 40 لاکھ ٹن گندم جو ہے باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ہمارے ملک کی پروڈکشن کم ہوگی تو یہ لازم ہوگا. شکر 5 سے 8 لاکھ ٹن باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے. چائے جو ہر پاکستانی پیتا ہے باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. دالیں جو تقریباً ہر پاکستانی کھاتا ہے باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. کھانے کا تیل باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. پیٹرول ڈیزل باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں.
تو یہ تمام ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہیں، بالکل بجا ارشاد فرمایا، لیکن جب آپ ظاہر ہے کہ کلیدی پوزیشن پر ہیں، جب آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے آپ سے سوال ہوتی ہے، یا جیسے میں بھی ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، لیکن اس سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ ہم ویٹ میں سیلف سفیشینٹ تھے، بلکہ ایکسس کرتے تھے. ہم گنا اپنی ضرورت سے زیادہ کرتے تھے، ہمیں چینی اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی، ہم چاول اپنی ضرورت سے زیادہ کرتے تھے، ہم کپاس بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کرتے تھے. کس کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ ملک میں اکراس دا بارڈر 4 6 10 20 میل پہ جو ہے وہی جو فصل ہے وہ کیا ییلڈ دے رہی ہے اور ہم یہ ییلڈ دے رہے ہیں؟ آفٹر آل میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو، یا اس پہ کوئی یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے سروائیول کا معاملہ ہے. ہم ایگریکلچر ملک ہے اور اب ہم اتنے بری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھیں یہ تو مسلسل جو ہم سب ذمہ دار ہیں، اور مسلسل جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو اگنور کیا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. دیکھیں اس کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. ایک تو یہ، اور منڈے کو ایک بہت بڑی جو ہے میٹنگ ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، خصوصی طور پہ ایک نیا ویژن دینے کے لیے زراعت کے بارے میں. اس میں ایک چیز نہیں کرنی ہوگی، کئی چیزیں کرنی ہوں گی. یعنی پانی اور اس کی جو یوز ہے اس میں بہتری لانے کے لیے، جو سیڈز ہیں، بیج جو ڈالتے ہیں ان کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے، جو کھاد ڈالی جاتی ہے اس کا طریقہ کار بہتر کرنے کے لیے، اور صحیح موقع کے اوپر صحیح فصل کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی. اور جو اہم چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا علاقہ جو ایکڑیج ہے یعنی جو رقبہ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک خصوصی ایکڑ میں سے زیادہ ییلڈ لی جائے. تو اس کے لیے جو فیصلے ہوں گے انشاءاللہ منڈے کو سامنے آئیں گے. لیکن میں ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں تو یہ بتاؤں کہ ان قیمتوں کے بڑھنے سے، جو کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ باہر کی امپورٹس کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ہمارے ملک میں کچھ گندم کی شارٹیج کی وجہ سے ہوئی ہے، روپیہ سستا ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے. جی تو وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرے، کیونکہ اگر اپنے اخراجات کم کریں گے تو پھر ہمیں بورو کرنا جو ہے اتنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس جو پیسے ہوں گے ہم ان کو بہتر انداز میں اپنے لوگوں پہ لگا سکتے ہیں. تو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی سیلری انکریز گورنمنٹ کے امپلائیز کو نہیں دیں گے. ہم نے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کیبنٹ، آرمی سب کے اخراجات کو جو ہے کم کیا یا منجمد کیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کیا، نہیں ابھی آپ سن لیں نا پہلے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی. تیسری چیز یہ ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی. پھر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی پیسے ہیں وہ ہم پبلک کے اوپر لگائیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا سبسڈیز دی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ 72% جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ حکومت اپنی جیب سے بلوں میں حصہ دیتی ہے. 92% جو کہ نیچرل گیس کا استعمال ہوتا ہے وہ حکومت اپنی جیب سے بھرتی ہے، سبسیڈائز کرتی ہے. 100% جو ٹیوب ویل استعمال ہوتے ہیں جن سے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے. اور ابھی جب یہ کرونا وائرس کا وقت آیا تو 50 ارب رکھے گئے کہ چھوٹے جو بزنس مین ہیں ان کے 3 مہینے کے بجلی کے بل حکومت دے. 1 سال سے بجلی کے بل نہیں بڑھائے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ جب تیل کی قیمتیں دنیا میں گریں تو یہاں بہت زبردست کمی کی گئی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں. ابھی جب گندم کی سچویشن ابھری تو حکومت نے 100 ارب سے زیادہ اپنی جیب سے دیے ہیں کہ باہر سے جو گندم آ رہی ہے وہ مہنگی ہے تو اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہم نے اپنے خرچے کم کیے، ہم نے قرضے کم کیے، ہم نے تمام چیزیں آپ نے گنائی ہیں. اس کے بعد بھی یہ بجٹ خسارہ جو ہے ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے 1138 ارب روپے کا ہے فرسٹ 6 منتھس کا، جو کہ مطلب ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن کی نشاندہی کر رہی ہے. ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں مگر جو نمبرز ہیں وہ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا نمبرز کو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں کہ نمبرز آپ بتائیں اور ان کے اوپر بات چیت ہو. اب آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ ڈیفیسٹ ہے ایک اماؤنٹ کا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت پہ، ہماری حکومت پہ یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ قرض لے لیے. جب یہ حکومت آئی تو قرض جو تھے، پبلک ڈیٹ جو تھا، وہ کوئی 25,000 ارب تھا روپیوں میں، اور وہ جو ہے بڑھ کے کوئی 12,000 ارب بڑھا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں گیا، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے مجبور ہو کر کوئی قرض لیا ہے تو وہ کیوں لیا ہے. پھر وہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی جائز وجہ تھی، ان کی اپنی جو ہے ضروریات بڑھانے کی وجہ سے ہوئی، یا ماضی کے جو ڈیمانڈز تھے اور آبلیگیشنز تھیں وہ پوری کرنے کے لیے. دیکھیں، جو 12,000 ارب لیے گئے ہیں اس میں سے 6,000 ارب جو ہیں وہ فقط ماضی کے قرضوں کا سود ہے. پہلی بات تو 6,000 ارب وہ ہو گئے. 3,000 ارب جو ہیں وہ قرض لیے نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ ڈالر پہلے سے مہنگا ہوا ہے تو اس کو جب روپیوں میں آپ میجر کرتے ہیں تو وہ بڑھا ہوا لگتا ہے. تو 3,000 ارب اضافہ لگتا ہے فقط ری ویلیویشن کی وجہ سے. تو یہ 6 + 3 9,000 ارب ہو گئے. اب 1,000 ارب جو ہے وہ حکومت نے ایک بفر بنایا، یعنی قرض نہیں لیا بلکہ اپنے ہی پاس وہ پیسے رکھے بفر. تو یہ 6 اور 3 اور 1 10 ہو گئے، 10,000 ارب. 1,500 ارب جو ہے وہ کرونا وائرس کا اثر ہم پہ ہوا کہ ہمارے 800 روپے ٹیکس کم ہوئے اور 700 ارب ہم نے سٹیمیولس دیا. تو عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پچھلے 2.5 سال میں فقط 1,000 ارب لیا، اور یہ میں آپ کو یہاں بیٹھا ہوں اور یہ اکاؤنٹنگ دے رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب